پتھر کے پاس سر جھکائے کوئی رو رہا ہے. مروان پیچھے سے آیا، گورنر تھا، مدینے کا گورنر تھا. پیچھے سے اس نے گردن پکڑی، کہا کون ہے یہ بوڑھا شخص یہاں اس وقت یہاں آیا ہے؟ تو پلٹے بغیر جب انہوں نے آواز دی تو گھبرا گیا. پہچانی ہوئی آواز دکھ رہی، وہ کھڑے ہو گئے تو وہ ڈر گیا، کیونکہ حضرت ابو ایوب انصاری تھے، میزبان رسول تھے. اب انہوں نے جو جملہ کہا وہی ہمارا عقیدہ ہے. انہوں نے کہا لم آتی بحجر بل آتی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے مروان تو کیا سمجھ رہا ہے؟ میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں. اب اس صحابی کو پوچھو، اللہ کے رسول کے پاس؟ قبر کو آپ اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں؟ قبر کو اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں، جبکہ قبر میں حضور وفات ہو کر کے بھی 40 سال ہو گئے. حضرت ابو ایوب کہہ رہے ہیں میں رسول اللہ کے پاس آیا ہوں. اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے رسول کو زندہ تسلیم کرتے تھے. صحابہ کا بھی عقیدہ یہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. ایک صحابی نہیں، حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مشہور تابعی ہیں، افضل ترین تابعی مدینہ طیبہ کے. حرہ کا جب موقع پیش آیا، یعنی یزید کی حکومت آئی تو مدینے پر اس نے چڑھائی کروائی تھی، مدینے والوں سے جنگ کیا تھا، جس کی وجہ سے 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی. یزید کے زمانے میں مدینے کے لوگوں کو مارا گیا تھا بہت خطرناک طریقے سے، اس کو حرہ کہتے ہیں. اب یزید کی گورنری کے زمانے میں جب مسجد نبوی لوگ آ ہی نہیں رہے تھے، جنگ چل رہی تھی، سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں اکیلا رہ گیا تھا، دروازے بند کر لیے. لاک ڈاؤن والی سچویشن سوچ لیں، ان کے زمانے میں ہوا تھا 3 دن کے لیے ہی. لیکن وہ تابعی کیا کہتے ہیں، جب نہیں ان سے پوچھا گیا، وہ اذان بھی دیتے تھے، اقامت بھی دیتے تھے اور نماز بھی پڑھ لیتے تھے. ٹائم کا پتہ جب چلے، جب باہر نکلے ہیں، مسجد کے دروازے بند اور اندر رہتے تھے. وہ تابعی فرماتے ہیں ہر نماز کے وقت، جیسے ہی نماز کا وقت آتا، قبر رسول سے اذان کی آواز آتی تھی. میں اذان کی آواز سنتا تھا اور اسی آواز پر میں مسجد نبوی میں اقامت بولتا اور نماز پڑھتا تھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ تابعی. اور تم اتنے زمانے کے بعد کہہ رہے ہو وہ مر کر مٹی میں مل گئے. انہوں نے تو قبر رسول سے اذان کی آواز سنی، اذان کی آواز سنی. عزیزان گرامی وقار، 1 2 نہیں کئی مثالیں ہیں اس طرح کی. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات کے متعلق، وفات کے بعد کی حیات کے متعلق کئی لوگوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار بھی کیا، زیارت سے مشرف بھی ہوئے ہیں. حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بغداد مقدسہ سے چل کر مدینہ طیبہ حاضری دی. مشہور ہے روایت، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے کیا مانگا تھا معلوم ہے؟ سوال کیا کیا تھا انہوں نے؟ سیدھے انہوں نے یہی سوال کیا، ہم جائیں تو الگ الگ چیزیں پوچھیں. وہ اللہ کے ولی تھے حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. سوال یہ کرتے ہیں اے اللہ کے رسول، سنا ہے آپ کسی بھی فقیر کو لوٹاتے نہیں، مایوس نہیں بھیجتے، بس بندے کی یہ طلب ہے کہ آپ اپنی قبر انور سے ہاتھ نکالیں، مسافہ کرتا ہوں. اللہ اکبر. 400 سال کے بعد کی بات ہے یہ. اور کتابوں کی روایت کرنے والوں نے یہ روایت کیا، قبر رسول سے ہاتھ باہر آیا، انہوں نے مسافہ بھی کیا. عزیزان گرامی وقار، اگر حیات النبی کے متعلق تم مجھ سے سوال کرتے جاؤ اور میں پیش کرتا ہوں. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی تابعی، 60 ہجری میں حضور کی وفات 11 ہجری میں ہو چکی تھی. 60 ہجری میں مدینے میں ایک بار سیلاب آیا، سیلاب میں پانی بہت زیادہ اور مسجد نبوی میں بھی پانی آیا، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس بھی پانی آیا. 3 قبریں تھیں اندر، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بھی قبریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، یہ سب کو معلوم ہے. ایک قبر کھل گئی اور پیر بھی دکھنے لگا، پیر بھی دکھنے لگا. 60 ہجری کی بات کر رہا ہوں، یہ حدیث پاک میں موجود ہے.
उस वक्त मदीने वाले जमा हो गए, ए आओ मदीने वालों, रसूलुल्लाह का कदम दिख रहा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कदम जाहिर है। तो सब जमा हुए, भीड़ लगी। हजरत उरवा बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला, हजरत जुबैर के बेटे, ये आए, इन्होंने लोगों को हटाया, गौर से देखा और कहा वल्लाहि मा हादिही कदम रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम खुदा की ये रसूलुल्लाह का कदम नहीं है, बल्कि ये उमर इब्ने खत्ताब का कदम है। कहते मैं अच्छी तरह पहचानता हूं ये उमर इब्ने खत्ताब का कदम है। ए अजीजों, सोचो उमर का कदम सलामत है तो रसूलुल्लाह का जिस्म क्या होगा। तुम तो रसूल के जिस्म पाक के बारे में सवाल कर रहे हो, ताबईन कह रहे हैं उमर का कदम सलामत था 60 हिजरी में। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन है? क्या वो अल्लाह के रसूल हैं? क्या वो नबी हैं? बल्कि हजरत उमर कहते हैं मुझे जो इज्जत मिली है वो कदम रसूल से मिली है, जो इज्जत मिली है वो रसूल पाक की वजह से मिली है। जिनकी ये इज्जत रसूल पाक की वाबस्तगी की वजह से हो, उस रसूल पाक का जिसमें नाज क्या सलामत नहीं होगा। अब आओ खुद हुजूर की हदीस ही मैं बता दूं, नबी अपनी कब्र में जिंदा है या नहीं, इतने बड़े टॉपिक पर डिस्कस करने से पहले मुझे ये चाहिए भी था, और बल्कि आप अगर कभी सवाल करें, कोई सवाल करे तो सिर्फ एक बात पूछें, मियां तू रसूल पाक की मेराज को मानता है कि नहीं? हाँ मानते हैं। चलो आसमानों पर जाने की बात बाद की, बैतुल मुक़द्दस तक का तो सफर कुरान से साबित है। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद अक्सा तक का सफर कुरान से साबित है। इतना तो मानते हो। मस्जिद अक्सा में क्या हुआ था? मस्जिद अक्सा में क्या हुआ था? सुन्नी मुसलमानों सब जानते हो, रसूल पाक ने सारे नबियों की इमामत की थी। कितने नबी? आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी थे उन सब की हुजूर ने इमामत की थी। मुझे ये बताओ, ये 1,24,000 कमो बेश जो नबी आए थे वो कब के नबी थे? वो कब के नबी थे? क्या रसूल के जमाने के नबी थे? वो सहाबी नहीं, उनकी वफात होकर किसी की 4,000 साल, किसी की 3,000 साल, किसी की 2,000 साल, किसी की 500 साल, सैकड़ों साल पहले वफात पाए हुए सारे नबी मस्जिद अक्सा में हुजूर की इक्तिदा में जमा हैं। वहां इब्राहिम और इस्माइल भी हैं, दाऊद और सुलेमान भी हैं, मूसा व ईसा भी हैं अलैहिमुस्सलातु तस्लीम। नादान जब तुम मेराज के वाक़े में ये जानता है नबी उन तमाम नबियों की इमामत कर रहे हैं जो बहुत पहले फौत हो चुके थे, वो जिंदा होकर आए भी और हुजूर के पीछे नमाज भी पढ़े। अब बता, जो इन तमाम नबियों की इमामत किया है वो कैसे मुर्दा हो सकता है? खुद मेरे आका फरमाते हैं मेराज की सफर पर मैं जब जा रहा था, मैंने नजर किया मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र पर। हुजूर फरमाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? यहाँ बैतुल मुक़द्दस में भी हैं, आसमानों में भी हैं। और हुजूर की एक हदीस ये भी है, मैंने सफर में मूसा की कब्र की तरफ देखा, मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ते हुए मैंने देखा। हुजूर क्या फरमा रहे हैं? खड़े होकर नमाज पढ़ते हुए मैंने देखा। ये हदीसें हैं मेरे अजीजों। अब मुझे बताओ, नमाज कौन पढ़ता है, जिंदा या मुर्दा? नमाज कौन पढ़ता है? अरे मुर्दा हो तो उसकी पढ़ी जाती है और जिंदा अपनी पढ़ रहा होता है। और अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम को मैंने कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा। जब मूसा अपनी कब्र में नमाज पढ़ने के लिए जिंदा है, मेरा अकीदा ये है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के लिए बहुत सारी दलीलें हैं, खुद अहादीस से साबित है। दूसरे नबियों की जब जिंदगी साबित है तो रसूल की जिंदगी भी तुम्हें माननी पड़ेगी। आओ अब सहाबा का ही अकीदा सबसे बेहतरीन अकीदा है ना, सबसे बेहतरीन अकीदा। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का अकीदा पूछते हैं, आपका अकीदा क्या है रसूल के मुतालिक? सुने, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वफात पा गए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात हुई, आपका दफन, आपकी तदफीन कहाँ हुई? वो हुजरे आयशा है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा का वो मकान था, उसी में वो आराम फरमाती थी। हजरत आयशा के हुजरे में हुजूर की तदफीन हुई, सबको मालूम है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा के पास ही चाबी रहती थी।
حضرت عائشہ کمرہ کھولتی تھیں، کمرے کے اندر جاتی تھیں، صفائی کرتی تھیں۔ چند سالوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی کہاں دفن ہوئے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی بھی تدفین کا انداز بھی یہ ہے، انہوں نے وصیت کی تھی میرا جنازہ حجرے کے سامنے رکھ دینا، اگر رسول سے اجازت ملے تو دفن کرنا۔ 2.5 سال کے بعد وفات ہوئی، حضور کی وفات کے 2.5 سال کے بعد۔ کوئی صحابی یہ نہیں پوچھ رہا حضرت ابو بکر سے اجازت ہم کیسے لیں گے، وہ تو قبر میں ہے، کسی نے پوچھا نہیں۔ حضرت ابو بکر نے وصیت کی، سب نے کہا ہاں پوچھ لیں گے۔ اس کا مطلب ہے ان کا عقیدہ تھا رسول۔ دیکھو میرے عزیزو، اور ہوا بھی ہے کہ ان کی قبر کو حضور کے پہلو میں رکھا گیا۔ حضرت عائشہ کے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر والد ہیں نا، حضرت ابو بکر صدیق حضرت عائشہ کے باپ ہیں، والد ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کیا ہیں؟ شوہر ہیں۔ حضور حضرت عائشہ کے کیا ہیں؟ شوہر ہیں۔ دونوں بھی محرم ہیں، دونوں محرم ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی جب حضرت عمر دفن ہوئے تو اب وہ اس حجرے میں جانا بند کر دیتی، اب صفائی کے لیے نہیں جاتی تھی۔ جب تک حضرت ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت عائشہ اس حجرے میں جاتی تھی، اس حجرے میں جاتی تھی۔ جب حضرت عمر اس میں دفن ہو گئے، آپ نے چابی دوسرے کے ہاتھ میں دے دی اور وہاں نہیں جانے لگی۔ کسی نے پوچھا اماں آپ پہلے جاتی تھی اندر حجرے میں، اب کیوں نہیں جاتی؟ کہتی ہیں رسول میرے محرم تھے، ابو بکر میرے محرم تھے، عمر میرے لیے غیر محرم ہے، میں ان سے پردہ کرنے کے لیے نہیں جاتی۔ مجھے بتاؤ اماں عائشہ، پردے کا حکم تو زندوں کے لیے ہے، پردے کا حکم کس کے لیے ہے؟ زندوں کے لیے۔ ماں عائشہ صدیقہ حضرت عمر کے قبر میں جانے کے بعد پردہ کر رہی ہیں، اس کا مطلب ہے عائشہ صدیقہ کا عقیدہ تھا کہ عمر اپنی قبر سے انہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ پردہ کس سے کریں گے؟ جو دیکھے گا نا۔ حضرت عمر جب حضرت عائشہ کو دیکھ سکتے ہیں، اللہ کے رسول اپنی قبر سے پوری امت کو کیوں نہیں دیکھ رہے ہوں گے؟ اے میرے عزیزو، یہ عقیدہ صحابہ کا ہے، ایک دو نہیں، اور بھی چیزیں میں تمہارے سامنے رکھوں۔ اب آؤ اور ایک دلیل میں بتاؤں۔ ہم اور آپ مر جائیں، ہماری بیویاں عدت گزارنے کے بعد دوسرے سے نکاح کر سکتی ہیں، ہے کہ نہیں کر سکتی؟ کسی عورت کا شوہر انتقال کر گیا، مر گیا، تو عدت گزارے 4 مہینہ 10 دن، اس کے بعد دوسرے سے چاہے تو وہ نکاح کر سکتی ہے، اسلام نے اجازت دی۔ لیکن رسول پاک کی ازواج مطہرات کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ زندگی بھر کبھی کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ حضور کی وفات کے بعد بھی کئی ازواج مطہرات باحیات رہیں، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رہیں، کافی سال تک رہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن کسی بھی زوجہ نے دوسری شادی نہیں کی، کیونکہ ان کے لیے حرام تھا، کوئی دوسرا ان سے نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ وہ بھی تو عورتیں ہیں۔ ساری امت کی عورتوں کو مرد کی وفات کے بعد عدت گزار کر دوسرے سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، تو ازواج مطہرات کو کیوں نہیں؟ تو میرے عزیزو، عقیدہ یہ بتایا جائے گا، ایک شوہر کے ہوتے ہوئے عورت دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی۔ نادان تو نے کیسے رسول کو مردہ سمجھا؟ وہ آج بھی رسول کی ازواج ہیں، وہ قیامت تک رسول کی بیویاں ہیں، کوئی دوسرا مرد ان کا شوہر نہیں ہو سکتا۔ تم اور ہم ہیں، موت کے بعد رشتے ختم ہو جائیں گے، وہ رسول ان کے زوج ہیں، شوہر ہیں قیامت تک، بلکہ جنت تک بھی وہ ازواج مطہرات کے شوہر ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رسول زندہ ہیں۔ زندہ مرد کی موجودگی میں عورت دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اور ایک عقیدہ یہاں اور بھی ملتا ہے، اور ایک چیز میں بتاؤں، میاں باغ فدق کا مسئلہ آج بہت کچھ اٹھا ہوا ہے، ایسے ایسے لوگ اٹھ رہے ہیں جن کو اڑنا بھی نہیں آتا، بولنا بھی نہیں آتا۔ ہاں، یہ ان کو یوں سمجھ لیں کہ بارش میں بہت سارے کیڑے آتے ہیں۔ اس وقت شیعوں کی طرف سے یہ مسئلہ اٹھایا گیا، باغ فدق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک باغ تھا ان کی زندگی پاک میں۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حضرت ابو بکر صدیق سے سوال کیا کہ میرے والد کا باغیچہ تھا، ہر ایک کے باپ کے انتقال کے بعد وراثت اس کی اولاد کو ملتی ہے نا؟
اب حضور کی اولاد میں سوائے حضرت فاطمہ کے کوئی دوسرا تھا نہیں، وراثت میں ان کو ملنا چاہیے تھا باغیچہ، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے یوں فرمایا، اے بطول، اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عظمت، آپ کی شان بہت بلند و بالا، لیکن میں نے آپ ہی کے والد گرامی سے ایک حدیث سنی ہے۔ حضور نے فرمایا، نحن معاشر الانبیاء لا نورث درہما ولا دینارا، حضور نے فرمایا ہے ہم انبیاء کی جو جماعت ہے، ہم وراثت میں کوئی مال نہیں چھوڑتے، اور جو کچھ بھی چھوڑ جائیں وہ پوری امت کے لیے صدقہ ہوتا۔ رسول کی وراثت نہیں بانٹی جاتی، تو حضرت فاطمہ واپس آ گئی۔ اتنا ان کے درمیان ہوا تھا، لیکن یہاں ماتھا پیٹ کر کے، سینہ ٹھوک ٹھوک کر کے شیعہ سب کو رلا رلا کر کے کہتے ہیں ہماری ماں فاطمہ کا حق مار لیا تھا ابو بکر نے، صدیق نے جو ہے باغ فدق کھا لیا۔ اے ظالموں، تم اتنا سمجھتے ہو کہ ابو بکر اگر حق کھا لیے ہوتے تو حضرت علی اس وقت کہاں تھے؟ علی کو کیا تم بزدل آدمی سمجھتے ہو؟ ہم سنیوں سے پوچھو، ہم ان کو شیر خدا کہتے ہیں، وہ حیدر کرار کہتے ہیں، جو اپنے ایک بازو سے خیبر کا قلعہ اکھاڑ دے۔ ابو بکر صدیق اگر غلط فیصلہ لے رہے ہوتے، وہ تنہا علی ہی کافی ہوتے۔ حضرت علی نے جب حدیث سنی تو ان کا بھی یہ اقرار تھا، ابو بکر نے جو کہا ہے وہ رسول پاک کی حدیث ہے۔ اگر غلط فیصلہ ابو بکر کر رہے ہوتے تو حضرت فاطمہ کا حق وہ لے کر کے رہتے۔ حضرت علی کا خاموش رہنا اس بات کی علامت ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا وہ غلط نہیں تھا۔ اب یہاں ہم یہ نہیں کہیں گے بعض یہ معاملات نکلے حضرت ابو بکر خطا پر تھے کہ حضرت فاطمہ خطا پر تھی۔ نادانو، تم ہوتے کون ہو ان دونوں کے درمیان خطا ناپنے والے؟ ان دونوں کو خطا پر وہ کہے گا جو ان دونوں سے بڑا ہوگا۔ فیصلہ کون کرے گا ان کے درمیان کی باتیں؟ ان سے جو بڑا ہوگا۔ میں یہ معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، قیامت کے دن اللہ خود ہی فیصلہ فرمائے گا جو بھی معاملہ ان کے درمیان رہا ہو۔ لیکن اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر حق تھے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر حق تھی، دونوں حق پر ہیں۔ ہم ان میں سے کسی کو بھی غلط نہیں کہتے، بلکہ ان کے متعلق زبان کھولنے کو بھی ہم اپنی ایمان کی تباہی سمجھتے ہیں۔ یہی عقیدہ رہنا چاہیے، یہی عقیدہ رہے۔ اب آؤ میرے عزیزو، یہ بات ہو گئی، باغ فدق کا مسئلہ ہے اور دیگر چیزیں بھی ہیں۔ حضور کی وراثت کیوں نہیں بانٹی گئی؟ نبی کی وراثت کیوں نہیں دی گئی؟ اب اس کو ایک عاشق رسول نے اپنی کتاب میں یوں بیان کیا، کہا ہے میاں جو کچھ بھی وراثت بڑھتی ہے وہ انسان کے مرنے کے بعد۔ زندگی میں اگر میں کچھ بیٹے کو دے دوں تو اس کو وراثت نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں ہبہ، یہ بخشش ہے، یہ دے دیا باپ نے۔ موت کے بعد وراثت بڑھتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، باپ کو گھر میں رکھا اور وراثت کی بات کر رہے ہو تو نہیں، یہ وراثت نہیں ہے۔ تم جائیداد کی لڑائی کہہ سکتے، وراثت نہیں۔ باپ کو قبر میں دفن کر کے آئے اس کے بعد وراثت بڑھتی ہے۔ ایک عاشق رسول نے کیا خوب کہا، وراثت مرنے کے بعد مردوں کی تقسیم کی جائے، وہ وراثت کو تقسیم کرے میرے رسول کی جو رسول کو مردہ تسلیم کرے۔ ہم تو رسول کو زندہ سمجھتے ہیں، کائنات کے ہر چپے پر آج بھی وہ مالک و مختار ہیں، آج بھی وہ مالک ہیں۔ تو مالک کے ہوتے ہوئے وراثت کے بانٹنے کی ضرورت کیا ہے؟ فاطمہ کے باپ آج بھی باغ فدق کے مالک ہیں۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آخری باتوں کی طرف آتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وراثت نہیں تقسیم کی گئی، اس بات کی علامت ہے کہ وہ ہم میں زندہ ہے۔ یہی عقیدہ ہے نا، رسول پاک ہم میں زندہ ہیں، وہ اپنی